محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کے فضائل و مناقب اور کچھ ان کی شخصیات کے حوالے سے اعتراضات یا شکوک و شبہات ہیں، آپ ان کے جوابات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر صحابہ کے بارے میں خواہ سابقین و اولین ہوں یا فتح مکہ کے مسلمان ہوں، تمام کی تمام خوشخبریاں اللہ رب العزت کی جو رضا جوئی کا حصول ہے اور جو وہ گارنٹیاں ہیں اول تا آخر سب صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، بلا استثناء کہ وہ سینئر صحابہ میں سے ہے، سابقین اولین میں سے ہے یا پھر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا۔ ان ارشادات پہ آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کا صحابہ کے بارے میں اور ان کی جو شخصیات ہیں وہ کیا فرمان ہے، اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا چاہتا ہے اور کیا فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایک معیار قرار دیا، ہماری ہدایت کے لیے۔ اور اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے ٹھکے مومن ہیں، اولئک ھم الصادقون رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہیں اپنی اللہ رب العزت نے رضا جوئی خوشنودی کے سرٹیفکیٹ جاری فرمائے، اور کہیں جنت کی خوشخبری دی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جنت کی خوشخبری۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے بیت رضوان کے بارے میں بتا کر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا، اور کہیں یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ بڑی بڑی توثیقات ہیں۔ اور آخری حوالے سے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو سابقین اولین ہیں یا متاخر الاسلام جو صحابہ ہیں وہ آپس میں درجات کے حوالے سے تو یکساں اور برابر نہیں ہیں، یقیناً فرق ہے مراتب کا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ ہر ایک صحابی بلا امتیاز جنت میں لازمی جائے گا، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ اب ان پورے دلائل پہ غور فرمائیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی سچے امین اور صادق ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ وہ بھی ان تمام آیات اور ان خوشخبریوں کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔ یہ تو عمومی طور پر ان کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے برعکس اگر ہم کسی ایسی تاریخی روایت جو کہ آپ کے اخلاق کو نشانہ بناتی ہے، آپ کے کردار کو ہٹ کرتی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ ایک دنیوی حریص انسان گردانتی ہے، تو معاذ اللہ اسے صرف نظر کیجئے۔ اللہ کی کتاب بہت بڑا معیار ہے، شروع سے آخر صحابہ کے حالات کنگال ماریے، دیکھ لیجئے۔ ہاں، ان لوگوں سے تو ہماری گفتگو نہیں ہے، وہ تو ہمارے موضوع سے خارج ہیں جو کہ بعد میں مرتد ہو گئے۔ صحابی کون ہے؟ جس نے بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی خوش نصیب آنکھوں سے دیدار کیا ہو اور بحالت ایمان اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہو۔ بحالت ایمان آپ سے ملاقات اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور پھر اگر اس دوران میں اگر ارتداد بھی ہو گیا لیکن پھر وہ اسلام لا کر فوت ہوئے تو وہ صحابی کیا ہیں؟ وہ ایمان پہ فوت ہوئے، سب فضائل ان کے حق میں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ خاص دلائل بھی ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔
آپ کو معلوم ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. علماء اہل سنہ کی کتابیں دیکھ لیں, انہوں نے کیا لکھا ہے کہ معاویہ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امین علی وحیہ عز وجل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, ان سے آپ کا دمادی یعنی اللہ کے رسول کا دمادی رشتہ ہے, سسرالی رشتہ ہے, اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سیکٹری, منشی, کاتب وحی بھی تھے, اور اسی طرح اللہ کی وحی پر امین بھی تھے, کاتب وحی بھی تھے. اور یہی بس نہیں ہے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں قریش کے فضائل آتے ہیں تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ قریش کی فضیلت سے فارغ نہیں ہے. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتہ داری کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, جو جتنا عبداللہ بن عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور یہ مرتبت حاصل ہے, تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام حاصل ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, کلو ناسبن کلو سحرن و ناسبن ینقطع الا ناسبی و سحری, او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قیامت کے دن ہر قسم کا نسب, ہر قسم کے سسرالی رشتے منقطع ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوائے میرے سسرالی رشتوں کے اور میرے نسب کے, یہ اس وقت بھی قائم دائم ہوگا, اس میں انقطاع نہیں ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن خطاب بھی اس فضیلت کے حامل ہیں, اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. میرے محترم بھائیوں, بہت سے ان کے حوالے سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بالخصوص جو تاریخ کی صحیح روایات ہیں ان کو آپ کھنگال ماریے. انہوں نے کبھی بھی زندگی میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا مطالبہ نہیں کیا, نہ خلافت چھیننے کی جسارت کی ہے, نہ ان کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے میں آپ نے آپ کو افضل اور خلافت کا حق قرار نہیں دیا. افضلیت و حقیت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی, اور اس کے وہ معترف تھے. ایسی روایات ملتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں میری شان کیا ہے, اعتراف کیا ہے. اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے, آپ کو معلوم ہے ان کے پاس خبر آئی تو انہوں نے اس پر افسوس کیا, اور زارو قطار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے, اور تعریفی کلمات سے ان کو نوازا. اور پھر یہی بس نہیں, بلکہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کوئی جھگڑے کی بادشاہت یا خلافت نہیں تھی, بلکہ یہ وہ اقتدار تھا, یہ وہ حکومت تھی جس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت میں آپ نے اس کی پشین گوئی فرمائی تھی. جس طرح کہ سیدنا حسن بن علی کے بارے میں پشین گوئی فرمائی تھی. کیا فرمایا تھا؟ یہ خود راوی حدیث سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی 4 جلد ہے. آپ نے فرمایا معاویہ ان ولیت امرن فاتق اللہ وعدل, اے معاویہ اگر اللہ رب العزت تجھے اقتدار نصیب فرمائے تو اس حوالے سے اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور انصاف سے کام لینا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کسی نہ کسی وقت مجھے ضرور اقتدار ملے گا, اور اس آزمائش میں ضرور پڑوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں پشین گوئی فرمائی, ویسی ہی پشین گوئی ہے جس طرح کے سیدنا حسن بن علی کے بارے میں فرمائی رضی اللہ عنہ و ارضا. فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے, اور ان قریب یہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کو انہوں نے تحفظ دیا, اور خود بذات خود حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. اور اس کے بعد ملت اسلامیہ کے اندر بغیر کسی اختلاف اور تشدد کے, بغیر کسی میرے بھائیو ہنگامے کے 20 سال تک سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کیا ہے. اور یہی نہیں,
کہ صرف دیگر صحابہ کرام نے ان کے خلاف تو امارت کو قبول کیا ہے، بلکہ جمیع اہل بیت سیدنا حسن بن علی سمیت جتنے دیگر اہل بیت تھی انہوں نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقتدار کو قبول کیا، اور 20 سال کے عرصے کے اندر کہیں بھی کوئی فتنہ رونما نہیں ہوا اور اس قسم کے الزامات نہیں دھرے گئے کہ ان کے خلاف جو ان کی شایان شان نہ ہوں۔ گویا کہ اس پر اجماع تھا، جس طرح کہ ابن حزم رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے جو سنی مورخین ہیں انہوں نے بالدلیل اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ کی یہ جو امارت تھی، اقتدار تھا، وہ انتہائی عدل و انصاف پہ مبنی تھا، وہ انتہائی حلیم الطبع تھے، انتہائی وہ جواد انسان تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ ان کے حوالے سے آتا ہے، کسی نے پوچھا جی 20 سال تک آپ نے 20 سال تو سیدنا یعنی شام پہ حکومت کی ہے، گورنری کی ہے، یہ کوئی تھوڑی سعادت والی بات ہے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین جو کہ رجال کی جانچ پڑتال اور گہری نظر رکھنے والے تھے، ان کو آپ نے امارت دی اور شام کا گورنر بنایا۔ اس کے بعد پھر بدستور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے اس پہ برقرار رکھا۔ یہ معمولی اعزاز کی بات ہے، معمولی بات، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیسے حکومت کر لی؟ تاریخ میں ان کے حوالے سے آتا ہے، کہتے ہیں جہاں کام خدمت اور پیسے سے چلتا ہے نا، وہاں میں زبان نہیں چلاتا، اور جہاں زبان سے کام بنتا ہے وہاں میں کوڑا نہیں چلاتا، اور جہاں کوڑے سے کام چلتا ہے وہاں پھر میں تلوار نہیں اٹھاتا، اور جہاں پھر ناگزیر حالات میں مجبور ہو جاؤں تو پھر میں تلوار اٹھاتا ہوں۔ یہ پالیسی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، بڑی ہی لچک۔ کہتے اگر لوگوں اور میرے درمیان بال ہو اور کھینچا تانی ہو تو وہ کھینچے تو میں ڈھیلا چھوڑ دوں، بال کی کیا حیثیت ہے، اس کو بھی ٹوٹنے نہ دوں۔ اس قدر رعایا کا خیال، اس قدر ان کے اس حوالے سے جو رعایا کے ان کے بارے میں تاثرات تھے، میرے بھائیو آج یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے یعنی ان تاریخی روایات اور گند کی وجہ سے ہمارے بعض جو سنی بھائی ہیں وہ بھی مبتلا مصیبت ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں یہ کچھ روایات پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور مستند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو تو رہبر و رہنما بنا دے، ہادی بنا دے اس کو، اور اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ آگے مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دوسری یہ دعا فرمائی، اے اللہ اللہم علمہ الکتاب والحساب واقہ العذاب۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ان روایات کی تحقیق فرمائی ہے اور یہ مستند اور اوتھینٹک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کی تعلیم فرما، اس کی فہم و فراست نصیب فرما، ان کو حساب سکھا، اور ان کو اللہ عذاب سے محفوظ فرما۔ واقع العذاب، یہ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کیا وہ رد ہوگی؟ ان کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے۔ اور پھر اول جیشن من امت یغزون البحر کلہم قد اوجبوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اولین جن لوگوں نے سمندر کا سفر کیا اور جہاد کیا، شارحین لکھتے ہیں اس کے مصداق سیدنا معاویہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے لیے جنت واجب تھی۔ اور پھر یہی بس نہیں ہے، میں نے ایک صاحب کی بات سنی، عجیب تنزیہ انداز میں وہ کلام کر رہے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا انکار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے حدیث میں تو آتا ہے، جس طرح کہ ابن عباس کی مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول گئے ابن عباس کو مخاطب کیا، ابن عباس ادعو لی معاویہ، جو معاویہ کو بلاؤ، وکانا کاتبہ، ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ کاتب کا عام فہم معنی سیکٹری، منشی، کاتب، خط و کتابت جو لکھنے والا ہو، کرنے والا ہو، اس کو کاتب کہتے ہیں۔
اب اس بنیاد پر کہتے ہیں لو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ کاتب وحی تھے، طنزیہ انداز میں ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کاتب وحی کہاں تھے؟ میرے بھائیو، اصل میں یہ کم علمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بنظر تحقیق اور بنظر تفتیش نہیں دیکھا گیا، کھنگالا نہیں گیا. مسند احمد کے اندر بسند صحیح اور سند دلائل النبوہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ منقول ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ معمولی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی اور قرآن پر جس شخص کو امین اور جس شخص کو قابل اعتماد سمجھے، ہم میں سے کوئی شخص ان کے خلاف عرضہ سرائی کرے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی. میرے بھائیوں، یہ گھاٹے کا سودا ہے. ہمارے ائمہ اہل سنہ نے لکھا ہے کہ یہ کاتب وحی تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو ان مختصر سی گزارشات کی روشنی میں پتہ چلا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم خلیفہ، بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے اور اسی طرح نسب کے اعتبار سے قریشی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی جو امانت و دیانت ہے اس پر اعتبار کیا گیا ہے. ہم تو ایک عام آدمی معاملات میں بھی کسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کی وحی کے بارے میں یہ بہت بڑے اعتماد کی بات ہے. اور ایک اعتراض بھی یہ بھی صاحب نے کیا، اور جی فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد کیا وحی تھی؟ قرآن کا سلسلہ تو قریب قریب ختم ہو گیا تھا. محترم سامعین، فتح مکہ سن 8 ہجری کو ہوا ہے، معلوم ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے آخر میں اور سن 11 کے شروع میں فوت ہوئے. ایسے ہی ہے نا. تو 2 سال تو کم از کم بنتے ہیں نا. 2 سال میں کوئی وحی آئی نہیں. ایک آیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ لکھ دیتے ہیں تو یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توثیق کی اور گارنٹی کی بہت بڑی دلیل ہے، قابل حجت ہونے کی، ان کے سکہ ہونے کی دلیل ہے. حالانکہ 2 سال کے اندر بڑی وحیاں اتری ہیں. اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کے بارے میں جو اللہ عز و جل نے ہم نے عقیدہ دیا ہے اور اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں تاریخ کو کھنگالنا چاہیے اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تاریخ کی غلاظت اور بعض گندگیوں کی بنیاد پر، غلط اور جھوٹی روایات کی بنیاد پر ہمیں صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنی چاہیے. بالخصوص سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ ہمیں ان کی دلی محبت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی.